صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدنا حسن وسيدنا حسين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल मुबल्लिगु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह के अहकाम पहुँचाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहुमा से मरवी है
کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹا، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کیا کرو، تمہارا یہ سلام کرنا تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ ناظرین کرام، آج صبح مجھے خیال آ رہا تھا کہ یہ جب ہمارے قلوب جو ہوتے ہیں ان پہ گناہوں کی اور خطاؤں کی وہ جو دھول پڑ جاتی ہے، اس کو دور کرنے والے، یہ جو اس کو سیکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ یہ قلوب کو صاف کر دیتے ہیں اپنی نگاہوں سے اور ذکر الہی کا جو وہ سبق دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی قلوب کے سیکل کرنے والی ہستی کو جو ہے یاد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے وہ دوست تھے جو صاحب سیف بھی تھے، صاحب قلم بھی تھے، اور رات کے نمازی اور دن کے غازی تھے۔ اور وہ مجھے کسی کا کہا ہوا یاد آتا ہے کہ دنیا میں جگہ بس دو ہی تو ہیں، آزاد انسانوں کی، یا تخت جگہ آزادی کی یا تختہ مقام آزادی کا۔ اور پھر ایک اور اس سے بھی بڑھ کے بات یاد آئی آج کہ منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ آج کی جو ہماری ممدوح شخصیت، اگر ان کے بارے میں میں صرف اتنا عرض کر دوں کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے مریدوں میں حضرت عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ ان کے مرید تھے۔ اور یہ وہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ جن کے بارے میں ہمارے ناظرین مجھے بہت پوچھتے ہیں۔ یہ مظفر گڑھ کے قریب جو ہے کوٹ ادو، اس کے قریب ایک قصبہ ہے پرہار، وہاں پہ ان کا مزار ہے۔ جس کو حافظہ کمزور ہو بچے کا، یا جو قرآن پاک حفظ کرنا چاہے اور حافظہ کمزور ہو، ان کے مزار پہ جا کے حاضری دیں تو ان کے حافظہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ 33 برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا، وصال ہوا تھا۔ اور دنیا بھر کے علوم اور ایٹم کے بارے میں بھی اور ایٹم بم کے بارے میں بھی یہ اس دور میں لکھ گئے تھے عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دوسرے منشی غلام حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ، با کمال صوفی اور با کمال شاعر، ان کے مریدوں میں شامل ہیں۔ اور ان کو فیض کہاں سے ملا تھا؟ قطب عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید خاص تھے ملتان کی سرزمین پہ۔ اور ان کا ایک واقعہ آپ کو سنا کے تو میں اپنے اسکالر کا تعارف کراؤں گا۔ ناظرین کرام، ایک مرید تھا سادہ سا، وہ آیا اور آپ کسی کیف میں اس وقت تھے، تو اس نے آ کے جب آواز دی اور آپ نے کہا کون، اس نے اپنا نام بتایا، آپ نے کہا کون، یہ کون؟ اس نے کہا حضرت صاحب آج آپ پہچانتے نہیں تو پھر کل قیامت کو ہمیں کیا پہچانیں گے اور قبر میں ہماری کیا پہچان ہوگی؟ تو آپ ایک دم جو تھے اس کیفیت سے باہر آئے اور آپ نے کہا کہ قبر میں پہلا قدم ہمارا ہوگا اور اس کے بعد تمہارا ہوگا۔ اور پیر جو کامل ہوتا ہے اس کا قدم پہلے جاتا ہے مرید سے قبر میں۔ اور اس طرح کے ان کے بے شمار واقعات، ان کی کرامات۔ اور جب سکھوں نے ملتان پہ حملہ کیا تھا تو وہاں کے حکمران بھی ڈر گئے تھے، انہوں نے کہا اب ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ تو ان کے مریدوں نے کہا حضرت یہاں سے چلے جاتے ہیں، ملتان شہر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں مدینۃ الاولیاء کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ارے ہمیں تو اس سے 2 اعزاز ملیں گے، ہم جیت گئے تو غازی، اور اگر ہمیں وہ مار گئے تو ہم شہید، دونوں طرح ہی ہم جو ہے کامیاب و کامران ہوں گے۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت جمال اللہ ملتانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم علمی شخصیت۔ مجھے تو عرصہ ہوا جی اپنا، آج میں جامی صاحب کو بتا رہا تھا کہ ان کے مزار پاک پہ ایک بزرگ تھے جو کوئی 40-50 برس وہاں خطیب اور امام رہے۔ ان کا صاحبزادہ آج کل ایوب بزدار اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے۔ انہوں نے مجھے کتابیں بھی 2 دی تھی، ایک تو ان کے کسی کلام کا ترجمہ تھا اور ایک ان کی شخصیت کے حوالے سے مجھے مل نہیں سکی لائبریری سے فوری طور پہ کتابیں۔ یہ اتنی بڑی علمی شخصیت تھے اور وحدت الوجود پہ اتھارٹی سمجھے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، آج ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کا علمی مقام، ان کی کرامات، ان کا جذبہ جہاد، ان کی جرأت، ہمت، استقامت، اور پھر کیسے انہوں نے لوگوں کے قلوب کو بدلا، نگاہوں کے زاویے بدلے، دلوں کی دنیا بدلی۔ اور ملتان تو مدینۃ الاولیاء ہے، اور یہ ایک بہت بڑے ولی کامل جن کو خواجہ بن زکریا ملتانی سے بھی فیض ملا، اور جن کو خاص طور پہ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا تھا اور کہا ملتان ہم نے تمہارے حوالے کر دیا۔ آج ان کا ذکر پاک ہم کریں گے۔ اللہم
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ابتدا کر رہا ہوں جناب شبیر احمد جامی صاحب سے. جی جامی صاحب، تعارف حضرت کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ محمد جمال المعروف جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ کی شخصیت کے جو مین پہلو ہیں، تو ہمیشہ غازی صاحب کسی بھی شخصیت کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی جو بچپن کی فطرت ہے وہ بڑا نمایاں کردار ادا کرتی ہے. آپ شروع سے بڑے ذہین تھے اور وافر جذبہ الہی رکھتے تھے، اور بچپن سے ہی آپ کے چہرے اور باڈی پر وجد اور کیفیت کے اثرات بھی نظر آتے تھے. فطرت خود بخود کرتی ہے. لالے کی ہنا بندی. آپ نے سب سے پہلے تو قرآن مجید حفظ کیا اور بہت جلدی تمام علوم متداولہ میں انتہا کو پہنچ گئے. ٹھیک. اور غازی صاحب یہ ایک عجیب بات ہے کہ جب علم انتہا میں جاتا ہے تو مائل بتصوف ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. اس کی وجہ یہ بھی کرم کا ہی معاملہ ہوتا ہے. کرم کا معاملہ ہوتا ہے. تو جب آپ وہ ساری نصوص پڑھ بیٹھے تو پھر آپ کے اندر جو جذبہ الہی پیدا ہوا، تو آپ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر اور بالخصوص شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مسلسل جانے لگے کہ باطنی علوم کی دستگیری کی جائے. ٹھیک. تو آپ جب وہاں پہنچے تو وہاں آپ کو خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل دکھائی گئی، بھئی مہار شریف میں آپ جائیں. ٹھیک. تو آپ جب مہار شریف میں گئے تو ابتدائی مظاہر کے بعد جب آپ کے مرشد نے، جو آپ کو اس وقت قطب عالم کے نام سے مشہور تھے، غازی صاحب سلسلہ چشتیہ میں 3 فیض بڑے نمایاں ہیں. پہلا فیض تو ہے عشق کا، دوسرا فیض ہے نسبت طہارت کا، اور اس کے ساتھ ہے نسبت اطاعت، اور تیسرا فیض ہے نسبت توحید کا، وحدت الوجود کا. تو وہ یعنی اللہ کریم کے علاوہ کوئی وحدہ لا شریک نہیں، کوئی وحدہ لا شریک واحد نہیں، ہے. اور اس کی تجلیات میں اتنا گم کر دیا جاتا ہے کہ حتیٰ کہ بندے کو اپنے وجود کا اور شعور کا احساس بھی چھوڑنا پڑتا ہے. واہ. وہ رہتا ہی نہیں. تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں فنائے تام کا تجربہ. واہ. خود کہتے ہیں کہ جب میں تربیت حاصل کر رہا تھا تو مجھے خواجہ نور محمد مہاروی صاحب ایک ذرا خود اندھیری جگہ میں بیٹھتے تھے اور مجھے سامنے بٹھا کے کلمہ توحید کا ورد کراتے تھے. اچھا. اور کچھ عرصہ مشاقی کے بعد کہتے تھے. تو ہمارے ہاں جو مشائخ چشتیہ ہیں تو لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ. وہ کہتے اس پراسے سے گزار رہے تھے. تو مجھ سے جب میں آتا تھا دوبارہ سبق سنانے، کہتے تو کون ہے؟ تو کہتے تھے میں کہتا میں محمد جمال ہوں. پھر کہا کہ پھر اس کو پڑھ کر آئیں کچھ عرصہ. پھر جب میں سبق سنانے کہتے تو کون ہے؟ کہتے جی میں محمد جمال ہوں. تو پھر جب آخری مراحل پر آیا تو مجھ سے پوچھا تو کون ہے؟ تو میں نے کہا میں بصورت حق مقید ہوں. یعنی اب میرا درمیان میں کچھ بھی نہیں رہا. اب یہ ایک تعین و تقید ہے جو رہ گیا ہے، ورنہ ظاہر و باطن سب پر انوار الہیہ کا غلبہ ہو گیا ہے. وہ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، امی درویش تھے. بالکل ٹھیک. نقشبندی
تو ان سے ایک بندے نے کہا جی یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہنے کا کیا فائدہ ہے یہ جو زبان سے کہتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ چلتا. فرمایا اب کہو. تو اس نے جب کہا نا لا الہ تو سار شے غائب ہو گئی. اس نے اپنی دیکھا تو اس کا وجود بھی غائب تھا، کوئی چیز نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی درخت نہیں، کچھ نہیں، بس ایک عجیب سا حالہ تھا. اس کے بعد جب اس نے کہا الا اللہ تو ہر چیز واپس آ گئی. انہوں نے کہا کیوں بھائی سناؤ لا الہ الا اللہ کہنے کا کچھ سمجھ آئی؟ اس نے کہا جی بہت سمجھ آئی، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی شخصیت کے بے شمار پہلو ہیں. ایک پہلو جو آپ نے ذوق کی بات کی، ایک مرتبہ ایک آپ کے دور میں ایک حجام تھا، اس کو دیدار الہی کا شوق تھا. اچھا. تو بڑا تڑپتا تھا، بڑا بے چین رہتا تھا. ایک دفعہ آپ کی خدمت میں گیا تو آپ نے اپنی دستار اس کے سر پر رکھی. جو پھر انوار و تجلیات آئے، لیکن چونکہ اس میں وہ صلاحیت نہیں تھی، چند دن بعد اس کا وصال ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ درویش جو ہے وہ پھر وہ باقی باللہ والا نان بھائی وہ نان بھائی والا ہوا. ایک اور بات بھی ہے، خواجہ قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، وہ جس سے جنگ جب جاتے تھے تو وہاں ایک حجام تھا دہلی کا، تو آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے میاں یہ دہلی کا ہے، یہ خواجگان کی بستی کا رہنے والا ہے، ہمیں اس کا ادب ہے، اور یوں نظر اس کو پیش کرتے تھے. سبحان اللہ. ایسے نہیں پایا لوگوں نے، ادب سے پایا. جی اچھا، ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا، غلام رسول لانگری تھے، مہمان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کھانا کھلایا مہمانوں کو. تو پوچھا سب کو کھانا کھلا دیا ہے؟ تو غلام رسول لانگری صاحب فرمانے لگے کہ سب کو کھلا دیا ہے، حافظ جمال صاحب رہ گئے ہیں. اچھا. تو آپ نے فرمایا کمال ہے، جس نے میرے فقر کا بوجھ اٹھانا ہے اسے تو نے کھانا نہیں دیا، باقی سب کو کھلا دیا. کیا جملہ ہے خوبصورت. سبحان اللہ. اچھا، پھر ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور تصوف کی شروع میں قرآن و حدیث کا درس دیتے تھے، آخری عمر میں پھر فصوص الحکم اور تصوف کی لواح جامی اور اس طرح کی کتابوں کا درس دیتے تھے. تو فصوص الحکم انہیں بہت پسند. ہاں جی، فتوحات مکیہ. فصوص الحکم انہیں بہت پسند تھی، اور اس میں خصوصی طور پر فص محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، کمالات اور عظمتیں بیان کی گئی ہیں، تو وہ بہت پسند تھی. اور جب کوئی شخص آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتا یا پڑھتا تو ان پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی، اور وجد کی کیفیت میں سر دھنتے تھے، تواجد بھی شروع ہو جاتا، تواجد شروع ہو جاتا. اور وجد تو اگلا درجہ ہے نا جی تواجد کا. تو سر دھنتے، اور سر دھنتے ہوئے پھر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میٹھی چیز بندہ کھاتا ہے نا تو اپنے ہونٹ چوستا ہے، اس طرح کی کیفیت اور لذت وہ محسوس کرتے تھے. اور آپ فرماتے تھے کہ جو صوفی ہوتا ہے، سلوک وصول اللہ تک پہنچنے کے لیے کم از کم 30 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. 30 سال وہ مجاہدہ کرتا ہے، پھر اس کو لذت نصیب ہوتی ہے. پہلے جو 30 سال ہوتے ہیں وہ بڑے مشقت والے ہوتے ہیں. اور آپ فرماتے تھے درویشی کیا ہے؟ درویشی یہ ہے جس طرح مٹی پڑی ہوئی ہو، آپ اس کو چھاننے کے بعد اس کے اوپر چھڑکاؤ کریں، نہ تو کوئی سنگریزہ پاؤں کو تکلیف میں مبتلا کر سکے، نہ پاؤں کو کوئی گرد لگ سکے. درویش بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی معاشرے میں رہ کر اس طرح گزارتا ہے کہ نہ اس کے وجود سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، نہ کسی کے دل کے اوپر کوئی ہلکا سا غبار آتا ہے. اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات آپ فرماتے کہ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی آتا آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے، جو بھی آتا. تو کسی نے پوچھا حضرت یہ ہر آدمی کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ تو فرمایا یہ جو نفس ہے نا، یہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہوتا ہے. تو جب تک اس کو دودھ دیا جائے یہ چلتا رہتا ہے، اور جو عادت اس کو ڈالے پڑ جاتی ہے. جس طرح بچے کو دودھ چھڑا دیں وقت سے پہلے وہ چھوڑ دیتا ہے. تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میرا نفس مخلوق خدا کی بے تعظیمی کا شکار نہ ہو جائے. اندازہ لگائے جب شیخ اتنا باکمال ہو تو پھر سبحان اللہ. آپ پھر مرید عبدالعزیز پرہاروی اور منشی غلام حسن جو ہے وہ بنتے. جی علامہ فاروق خان سعیدی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. اچھا جی سعیدی صاحب بڑے خوبصورت آج آپ نے چادر لی ہوئی ہے. یہ خوش لباس بھی تھے حضرت جمال اللہ اور صاحب جمال بھی تھے، اور وہ انگوٹھی پہ کیا لکھا ہوا تھا وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں نا ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
غازی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں. حضرت مظہر جمال الہی حضرت حافظ محمد جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ مدینۃ الاولیاء میں غوث کی نگری میں سلسلہ چشتیہ کی بنیاد آپ نے رکھی، اور آپ سے قبل اس سرزمین پر چشتی سلسلے کے فیوز و برکات ظاہر نہیں تھے. صدیوں تک سلسلہ سہروردیہ کا اقتدار رہا اور انہی کے فیوز و برکات دنیا بھر میں پھیلتے رہے. جب حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے 1160 ہجری میں اور وفات ہے 1226 ہجری میں، آپ کی عمر مبارک ہے 66 برس. ولادت بھی ملتان میں، وصال بھی ملتان میں، اور مرقد منور بھی آپ کا ملتان میں ہے. میں یہاں یہ بڑی اہم بات عرض کر دوں آپ کی سیرت و سوانح کے حوالے سے کہ آپ تلاش مرشد میں حضور قطب الاقطاب شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے تھے اکثر، اور اکثر حاضری کے بعد ہر مہینے کی 14ویں کو آپ کی حاضری وہاں خاص طور پر ہوتی اور ایک رات وہاں اعتکاف فرماتے اور عرض کرتے صاحب مزار سے کہ حضور کرم فرمائیں، میری رہنمائی فرمائیں. تو جب کافی دن گزرے، کافی مہینے گزرے، تو حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا دیدار کرایا اور کرا کر فرمایا کہ یہ سامنے جو صورت آپ دیکھ رہے ہیں یہ نور محمد مہاروی ہیں، آپ کے مرشد ہیں، آپ کو فیوز و برکات ان سے حاصل ہوں گے. حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے چلے اور مہار شریف پہنچے بڑی مشقت طے کرنے کے بعد. اور یہ بات قابل توجہ، جب حضرت وہاں پہنچے تو قبلہ عالم آفتاب چشت حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی. مہار شریف جو ہے وہ ایک بستی ہے جو چشتیہ شریف ہی کا ایک دیکھی ہوئی ہے حضرت کے مزار جی الحمدللہ آپ خوش قسمت ہیں. اچھا، وہاں جب آپ پہنچے ہیں تو حضرت قبلہ عالم مہاروی کی خدمت میں آئے، حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا حافظ جی کیسے آئے ہیں، اپنا تعارف کرایا، کہا جی میں تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں بیعت ہونے کے لیے. تو آپ نے فرمایا حافظ صاحب کچھ پڑھے بھی ہیں؟ عرض کی جی میں حافظ قرآن ہوں اور کچھ ضروری مسائل دینیہ سے بھی واقفیت رکھتا ہوں. حالانکہ بہت بڑے عالم تھے، علامہ تھے، مدرس تھے، معلم تھے، مزکی تھے. اچھا، اس کے بعد قبلہ عالم مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت فرمایا. بیعت کرنے کے بعد آپ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت قبلہ عالم کا دستور تھا کہ دسترخوان پر اپنے خلفاء کو، مریدین کو شامل رکھتے تھے، ساتھ کھلاتے تھے، کھانا ساتھ کھلاتے. آپ کا وسیع تھا جی، ساتھ کھلاتے تھے. اچھا، لنگر تو ویسے بھی وسیع تھا لیکن اپنے ساتھ بھی اپنے خلفاء کو، مریدین کو شامل فرماتے. آپ کھانا کھانے بیٹھے تو قبلہ عالم نے فرمایا دوستوں سے، بھائی وہ ایک ہمارے نئے مہمان آئے ہیں، محمد جمال حافظ ملتان سے آئے ہیں، ان کو بھی بلا لیں. جب حافظ صاحب حاضر ہوئے تو اس دسترخوان پر مولانا محمد حسین جو چنڈڑ برادری سے تعلق رکھتے تھے، ریاست بہاولپور کے رہنے والے تھے، قبلہ عالم کے خدام میں تھے، وہ وہاں موجود تھے. جب انہوں نے حافظ صاحب کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، تعظیم کی اور آداب بجا لائے. تو قبلہ عالم مہاروی نے پوچھا مولانا آپ ان کو جانتے ہیں ہمارے نئے مہمان کو؟ کیا حضور ہم درس رہے، ہم تو اکٹھے پڑھتے رہے ہیں. حضرت نے فرمایا حافظ صاحب آپ نے اپنا علم ہم سے کیوں چھپایا اور عجز و انکسار کا اظہار کیا؟ تو عرض کی قبلہ میرے دل میں یہ تھا کہ جو فقراء ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ علماء سے گریزاں رہتے ہیں، میں نے اپنا علم چھپایا. فرمایا نہیں حافظ صاحب ہمارا تو کام ہی علماء سے ہے، طبقہ جاہلاں سے ہمارا کیا کام ہے. اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ جہاں آپ کا مرکز منور ہے، اس کے سامنے جو مسجد ہے، ابھی آپ نے حوالہ دیا حضرت مولانا اللہ بخش رضا رحمۃ اللہ علیہ، وہاں برسوں خطیب رہے. وہ درویش شخصیت تھے، ہمارے بڑا درویش آدمی. آگے بیٹا بھی اسی طرح درویش ہے، ایوب بزدار بھی درویش ہے. الحمدللہ وہ برخوردار.
محمد ایوب بزدار بہت درویش ہے اور اپنے والد کے نقش قدم پر ہے۔ اچھا، اس میں حضرت حافظ صاحب علیہ رحمت نے وہاں بہت بڑی درسگاہ قائم کی تھی۔ غازی صاحب اندازہ کیجئے کہ حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں 2 نام تو آپ نے لیے، ایسے ایسے باکمال حضرات ہیں جو بجائے خود سمائے طریقت و معرفت کے نجوم تابندہ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ جو انگوٹھی ان کی تھی اس میں لکھا ہوتا تھا اللہ جمیل و یحب الجمال۔ آپ کے ایک مرید تھے، وہ آپ کی خدمت حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضرت میدان حشر ہوگا اور عرب ہاں مخلوق ہوگی، تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ وہاں آپ ہمارے مرشد کریم ہیں، پہچانیں گے کیسے؟ تو آپ نے کہا میاں 10 گڈریے جو ہوتے ہیں یہ اپنی بھیڑیں چرانے والے چرواہے، 10 چرواہے جاتے ہیں، 1,000 بھیڑ ان کے پاس ہوتی ہے باہر، اور جب شام کو وہ واپس آتے ہیں تو ان کو ہر ایک کو اپنی بھیڑ کا پتہ ہوتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے۔ تو وہ مجھے یاد آتا ہے جی کہ یہ وہ بزرگ تھے جن کا معمول یہ تھا کہ مسلح بیچ کر خنجر خرید ہے صوفی ناداں کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ جی آپ وہ بات مکمل کریں۔ وہ حدیث مبارکہ سنا رہا تھا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو علم حقیقی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے خوبصورت برتنوں میں لے کر پھرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے جہاں متقی بندہ دیکھیں یہ اسرار و رموز اس کے دل میں انڈیل دیں۔ اللہ، تو یہ منصوبہ الہی بھی یہی ہے، تو اس منصوبہ الہی کی یہ صوفیاء نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے تحت چل رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا کمال دیکھیں کہ آپ کے پاس ہر جمعرات والے دن حضرت خضر علیہ السلام خود آتے تھے۔ اللہ، اور نبراس میں عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے یہ علوم و معارف ملے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کا حصہ بھی تھے۔ ہوا یہ کہ آپ آتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ اے حافظ جمال اللہ صاحب، آپ کے جو مریدین طالب حق ہیں ان کو فیض دلانا ہو جو ہم نے تقسیم کرنا ہے تو آپ کی توجہ سے ہم بھی کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو جب بلایا گیا تو ایک عبدالعزیز تھا چٹا، اچھا، اور ایک تھا عبدالعزیز کالا، اچھا، اور آپ چونکہ کالے رنگ کے تھے تو آپ 3 دفعہ آواز لگی کہ عبدالعزیز چٹے کو بلایا جائے۔ اچھا، جب 3 دفعہ آواز نہیں آئی تو یہ بولے کہ عبدالعزیز چٹا تو نہیں ہے، کالا ہے، تو آپ نے کہا عبدالعزیز کالا ہی آ جائے، اور ان کو خضر علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور تمام علوم و معارف ان کے سینے میں انڈیل دیے۔ اچھا، تب سمجھ جی ڈاکٹر سعیدی صاحب کمال ہے جی، آج سمجھ آئی ہے یہ بات۔ اتنا بڑا عالم 33 برس کی عمر میں، اللہ اکبر جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے مزار پہ جن لوگوں نے چلہ کشی کی ہے نا جا کے، میں بعض لوگوں کو ملتا رہا ہوں، اب وہ دنیا میں نہیں ہے، ان کے بھی معاملات کچھ ایسے ہی تھے لوگوں کے۔ تو میں نے ایک آدھ سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے؟ ایک آدمی تھے وہ نقش کے 5-5 لاکھ روپے لے لیتے تھے، لیکن ڈیفینیٹلی کوئی دنیا کا کام رکتا نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ کہاں سے آپ نے فن سیکھا؟ انہوں نے کہا عبدالعزیز پرہاروی کے مزار سے یہ سیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو نام مبارک ہے جمال، ویسے آپ کا نام حافظ محمد جمال ہے، تو جمال اللہ کیسے معروف ہوا؟ اس کے بارے میں ایک دانا درویش آیا آپ کی خدمت میں رہنے لگا، تو ارادت مندوں نے کہا آپ مرید کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایسے تھوڑی مرید ہوں گا، میں تو دیکھوں گا، اور پیر وہ ہو سکتا ہے
جو کامل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ شخص ہو وہ مرشد ہو سکتا ہے۔ تو کچھ عرصہ بعد وہ مرید ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ مرید ہو گئے، یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ اس نے کہا یہ وہ شخصیت ہیں جو آسمان کے فرشتے ہیں، وہ انہیں جمال اللہ کہتے ہیں۔ یہ جو جمال اللہ معروف ہوا ہے وہ اس نسبت سے ہوا ہے، نام حالانکہ محمد جمال ہے۔ محمد جمال ملتانی تھے نام۔ اچھا، علم جہاں ہوتا ہے نا جی، وہاں آگے جو شخصیات تشکیل پاتی ہیں وہ بھی پھر علمی ہوتی ہے نا۔ ٹھیک، علم اور عشق دونوں اکٹھے ہو جائیں تو سبحان اللہ، آپ کے دو عطشہ ہو جاتا ہے۔ تو کافی سارے آپ کے علمی نکات ہیں، مثلا ایک تو یہ ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اس کے دو مفہوم ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ جو برائی کرے اس کے ساتھ اسی طرح برائی کرو، تو دوسرا جو اس کا باطنی مفہوم ہے وہ یہ ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا بھی برائی کی طرح ایک برائی ہے۔ واہ واہ، آپ اندازہ لگائیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو صوفی ہوتا ہے اس کا بڑا ایک خوبصورت اسلوب ہوتا ہے زندگی گزارنے کا۔ وہ جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اما نہ بنو، ہاں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اما کیا ہے؟ تو وہ جو شعر میں اس کا جو ترجمہ ہے نا کہ جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہ، یہ کام نہیں کرنا۔ اچھا، پھر اسی طرح کی بات آپ نے فرمایا جو مقاتلہ کرنے والا کافر ہوتا ہے نا، اس میں بھی دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ جو آپ سے جنگ کر رہا ہے کافر، اس میں بھی دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ نہ وہ نبی ہوتا ہے نہ ولی ہوتا ہے، اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ لڑیں اور اسے قتل کر دیں تو وہ آپ کو غازی بنا دیتا ہے، اور اگر وہ آپ کو قتل کر دے تو آپ کو شہید بنا دیتا ہے۔ یعنی صوفیانہ اپروچ آپ دیکھیں، یہ فلسفہ خیر و شر یہی ہے نا۔ دیکھیں نا، جو صوفیاء ہیں وہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو ہمیشہ نوازتے ہیں، جو شریر ہوتا ہے وہ شریف کی کریڈیبلٹی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو قریش مکہ کو نوازا نا، آخر میں فتح مکہ کے موقع پر صفوان ابن امیہ کو نوازا۔ تو جو برا ہوتا ہے وہ اپنی برائی کی وجہ سے آپ کو اچھا بنا دیتا ہے۔ صحیح، اور اس کی وہ جو غیبت گو ہوتا ہے اس کی ساری جو خوبیاں یا نیکیاں آپ کے کھاتے میں تو آتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ نے فرمایا لکل شیء ستر وللطعام استار، ہر چیز کا ایک پردہ ہوتا ہے اور کھانے کے کئی پردے ہیں۔ تو پوچھا گیا اس سے کیا مراد ہے؟ کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالے جائے، کھانے کو جو ہے اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، استار اس کا حجاب ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا المومن و مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے، ہم نے یہ سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے نہیں، اس کا یہ مطلوب ہے المومن سے مراد اللہ کی ذات ہے۔ اچھا، کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ مومن کے لیے آئینہ ہے، کہ جب بندہ اس میں گم ہوتا ہے تو پھر اپنی حقیقت کا اسے علم ہوتا ہے کہ میرے اندر تو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روح من امری من امر ربی، یعنی امر ربی کا جلوہ میرے پاس، روح امر ربی ہے، اس کا جلوہ میرے اندر موجود ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے المومن و مرآت المومن، کہ مومن انسان لیا جائے وہ اللہ کا آئینہ ہے، کہ اللہ کی جو تجلیات ہے وہ مومن کے وجود میں منعکس ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
جی سعیدی صاحب سے ذرا. جی سعیدی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. کوئی خاص بات سنائیں نا, آپ ملتان سے ہیں, حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ, میں نے بھی بڑی دفعہ حاضری دی ان کے مزار پاک پہ. جی سوری, کوئی خاص بات سنائیں. عرض کرتا ہوں جی, گزارش یہ ہے کہ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ عنہ کے خلفاء میں آپ کا نام نامی بڑا نمایاں ہے. آپ کے پیر بھائیوں میں غوث زماں شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ بٹھن والوں کے پردادا جان قاضی عاقل محمد قاضی الحاجات رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ نور محمد نارو والا جو اپنے مرشد کے ہم نام ہیں, نارو والا یا نارو والا پیر بھائیوں میں شامل ہیں. بس نارو یا نارو وہ زبان کے لہجے کے ساتھ وہ بدل جاتا ہے. یہ حاجی پور شریف, یہ ڈیرہ غازی خان کے ڈویژن میں ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مدارس قائم فرمائے. خود آپ کا مدرسہ بہت بڑی درسگاہ تھی جہاں علامہ پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ پڑھے, علم لدنی کے حامل, جہاں حضرت خواجہ خدا بخش خیر پوری آپ کے خلیفہ اجل جنہوں نے آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی اور انہی کو آپ کا جانشین اور خلیفہ اول مقرر کیا گیا تھا, کیونکہ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد نہیں تھی. جی آپ کی ایک بیٹی تھی, وہ فوت ہو گئی, وہ بیٹی کے بھی اولاد نہیں تھی, آپ کے کوئی بیٹا بیٹی زندہ نہیں رہی, تو حضرت محبوب اللہ خواجہ خدا بخش خیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کا جانشین مقرر کیا گیا. انہی نے آپ کا جنازہ پڑھایا. خاص بات کا آپ فرما رہے تھے, پہلے تو ایک دو آپ کے خلفاء کے نام سن لیں پھر میں عرض کرتا ہوں. حضرت قاضی محمد عیسیٰ قاضی خدا یار خانپور قاضیہ شریف, یہ شجاع آباد میں ہے, اور حضرت خواجہ محمد حامد رحمۃ اللہ علیہ فتح پور کمال ضلع رحیم یار خان, اور حضرت خواجہ موسیٰ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ حسینہ گاہی اندرون شہر محلہ کمان گراں جو کمنگرہ کہلاتا ہے, وہ بھی آپ کے خلیفہ ہیں. ان میں ہر ایک بجائے خود بہت بڑا عالم اور عارف ہے. ملتان شریف پر جب سکھوں کا حملہ ہونے لگا, کسی نے کہا جی رنجیت سنگھ اپنی فوج لے کر آ رہا ہے, ابھی ذکر ہوا کہ ملتان چھوڑ جائیں. فرمایا ہم ملتان چھوڑنے والے نہیں ہیں, یہیں آئے ہیں اور ہمیں یہاں بٹھایا گیا ہے. کلا جو ہے اس میں سکھ پہنچ گئے اور انہوں نے نقب لگا لی اور اندر داخل ہو گئے. صوبہ اتفاق جو وہاں ڈیوٹی پر مامور تھے محافظ, وہ بھاگ گئے. اب قلعے کو جب خالی دیکھا بظاہر تو سکھ اندر داخل ہو گئے. حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیر کمان لے کر تلوار لے کر داخل ہوئے اندر, اور آپ نے اندر جا کر ان حملہ آوروں کا مقابلہ کیا, ان کو مار بھگایا اور سکھوں سے قلعے کو پاک کر دیا. نواب مظفر خان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ملتان کے حاکم تھے, وہ آپ کا خادم تھا, آپ کا مرید و معتقد تھا, اور آپ کے خلفاء میں ایک بہت بڑا نام ہے, ان کو جامع ملتان بھی کہتے ہیں, خسرو ملتان بھی کہتے ہیں. حضرت خواجہ غلام حسن شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کا شعر یاد ہے, ان کا ایک شعر تھا اپنا سعیدی صاحب, ان کا ایک شعر تھا, آپ جانتے ہوں گے, علامہ حسن نظامی جہانیہ منڈی والے جو تھے, انہوں نے مجھے سنایا تھا, کہیں لکھا ہوا مجھے یاد نہیں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیری دعا کیسے قبول ہو, تیرا دل کہاں ہے, ذہن کہاں ہے, زبان پہ کچھ ہے, تو دعا کیسے قبول ہو. مفتی غلام حسن شہید کے شعر کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. حضرت کا جو کلام ہے نا جی, وہ فارسی میں ہے, اردو میں بھی تھوڑا کلام ہے, اور فارسی کے بعد زیادہ کلام آپ کا سرائکی میں ہے, خواجہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا. فارسی میں تخلص حسن تھا اور سرائکی میں گامن تخلص ہے, گامن غلام حسن رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ کا جو لازوال کلام ہے جو مشائخ چشت کے آراس میں قوالیوں کے اختتام پر پڑھا جاتا ہے, قسم بقبلہ روئے تو یا رسول اللہ, رواست سجدہ بسوئے تو یا رسول اللہ. اور اس کا مقطع ہے کہ زے بند دام جہاں, ذرا غور فرمائیے, بند آزاد اور اسیر, زے بند دام جہاں
تو حسن شود آزاد اسیر حلقہ موے تو یا رسول اللہ۔ حضرت خواجہ شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار دہلی دروازے کے باہر محلہ آغا پورہ میں ہے، اور آپ کا جو دیوان حسن ہے وہ ایران سے بھی چھپا ہے، تہران سے، فارسی دیوان، یعنی جو سرائکی زبان بولنے والے ہیں خواجہ صاحب، ان کا فارسی دیوان لگتا ہے اہل زبان کا کلام ہے۔ غازی صاحب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ، آپ نے مدارس قائم کیے اپنے خلفاء کے ذریعے۔ حسینہ گاہی میں خواجہ موسیٰ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ تھی، خیرپور ٹامی والا بہاولپور ریاست میں خواجہ خدا بخش خیرپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، اور خانپور قاضیہ میں خانقاہ تھی۔ خانقاہ سے مراد گنبد نہیں، مقبرہ نہیں ہے فقط، وہاں روحانی تزکیے کے ساتھ ساتھ علوم قرآن و حدیث کی تعلیم بھی ہے، اور قرآن و حدیث کے علوم و معارف آپ نے عام کیے ہیں۔ اور خانپور قاضیہ کے بعد فتح پور کمال میں بھی آپ کی درسگاہ تھی۔ حضرت حافظ، میں آپ سے ایک بات بہت ضروری عرض کرتا ہوں جو رہ گئی، ملتان میں جیسا کہ آپ نے سنا چشتی سلسلے کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، کوئی فیض نہیں تھا، یہاں تک کہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لائے، اور مسجد درس والی دولت دروازہ اور دہلی دروازے کے درمیان الگ پر مسجد جہاں بابا صاحب نے ان سے بیعت کی تھی، یہ وہی جگہ ہے جہاں بابا صاحب نے پہلی نظر ان کو دیکھا اور انہی کے ہو کے رہ گئے۔ اس مسجد میں خواجہ قطب الاقطاب بختیار کاکی رضی اللہ عنہ جلوہ فرما ہوئے، تو کچھ لوگوں نے کہا حضور آپ یہاں تشریف فرما ہو جائیں، ملتان کو فیوز و برکات سے نوازیں۔ تو حضرت بختیار کاکی نے فرمایا برائے ملتان برادرم بہاؤ الدین کافیست، ملتان کے لیے غوث العالمین کا سایہ کافی ہے۔ حضور پھر صدیاں گزری اور حضرت قبلہ عالم مہاروی حاضر تھے اپنے پیر و مرشد فخر الدین فخر جہاں غریب نواز مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، دہلوی کی بارگاہ میں۔ وہاں یہ ذکر چلا کہ ملتان میں ہمارا سلسلہ نہیں ہے، تو خلفاء نے کہا حضور وہاں تو سورج چمک رہا ہے غوث العالمین شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا کا، وہاں کسی کا چراغ نہیں جلتا۔ تو حضرت فخر الدین فخر جہاں نے کہا کہ اب ہمارا سلسلہ وہاں جاری ہوگا، اور قبلہ عالم مہاروی سے کہا حضرت خواجہ نور محمد سے کہ آپ اپنے کسی خلیفہ کسی خادم کی ڈیوٹی لگا دیں۔ حضرت حافظ جمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگی، اور یہ کتنی اہم بات ہے کہ حضرت قبلہ عالم مہاروی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ آپ ملتان میں چشت اہل بہشت کے سلسلے کو جاری فرمائیں، تو پہلا مرید جو حضرت حافظ صاحب علیہ رحمت نے پہلا مرید کیا، پہلا فرد بیعت کیا، وہ حضرت قطب الاقطاب شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، ایک روایت کے مطابق غوث العالمین بہاو الحق کے ودین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں بیٹھ کر کیا حضرت خواجہ خدا بخش خیرپوری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ بہت شکریہ سعیدی صاحب۔ کتاب الشفا سے جی یہ شوگر کا روحانی علاج ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، 3 ماہ تک بلا ناغہ صبح و شام 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شوگر کے مرض سے شفا ہوگی۔ اول و آخر درود پاک کم از کم 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار کی پہچان یہ ہے کہ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے مکمل رہنمائی لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔